الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ حدثنا عفان حدثنا حمام اخبرنا قتادہ عن عبد الملک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عرض له شیء من غیر ان یسألہ فلیقبلہ فإنما هو رزق ساقہ اللہ الیہ۔ رواہ مسند احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے جائے اور پیمبری مل جائے۔ رزق کسی کا چھپ نہیں سکتا خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، جو کچھ بھی دنیاوی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، جس چیز سے بھی ہم سرفراز کیے جاتے ہیں، جو چیز بھی ہمیں عطا کی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہر ضرورت کے پورے کرنے والے ہیں، ہر آسانی کے پیدا کرنے والے ہیں، اور ہماری زندگی کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دین سے پوری ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اس کی طبیعت میں آ جاتا ہے، تو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے اسے روزی پہنچاتے ہیں کہ جہاں کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تمام امور، تمام چیزوں کے پائے تکمیل تک پہنچانے والے اکیلے اللہ ہیں۔ تو جو کچھ بھی دنیاوی زندگی میں ہمیں مل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8277، عفان فرماتے ہیں کہ ہم سے حمام نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتادہ نے اس بات کی خبر دی
وہ عبد الملک سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من عرض له شیء من غیر ان یسألہ، بغیر مانگے، بغیر مطالبہ کرے، بغیر سوال کرے جو چیز تمہارے پاس آ جائے، فلیقبلہ، تو اسے قبول کر لینا چاہیے، فإنما ہوا رزق، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا عطایا ہے، رزق ہے، ساقہ اللہ الیہ، جو اللہ نے اس کی طرف پھیرا ہے، اسے دیا ہے۔ اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف مال اور مال سے متعلق چیزیں ہی رزق ہیں، حالانکہ اس کو بہت اچھے انداز میں کھولا ہے ایک عربی ناظم نے، جنہوں نے اپنے کلام میں اس کو منظوم کیا ہے، محمد دوغان۔ اس منظوم کلام کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا افتخار احمد صاحب بستوی نے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ رزق مال و متاع اور روپیے پیسے ہی ہوں، حسن اخلاق اور جمال و کمال بھی رزق کہلاتے ہیں، پختہ عقل و دانائی بھی اللہ کا رزق ہے، اس پر حلم و قوت برداشت بھی روزی ہے، اور جو عقل و دانش میں اضافے کا باعث ہے، نیک بیوی، بال بچے اور دور و نزدیک کے رشتہ داریاں بھی رزق میں شمار ہیں، نفع بخش علم اور لمبی عمر بھی رزق ہے، آدمی کا دل صاف مثل آئینہ ہو، دل محبت و الفت سے سرشار ہو اور آپس میں داد و دہشت اور وفا کیش تحفوں کا لین دین ہو، اسے بھی اہل دانش رزق کہتے ہیں۔ طبیعت خیر کی طرف مائل اور منتظر ہو، اپنے ماحول میں ہر چار جانب خیر و صلاح کا دور دورہ ہو، تقوی کا لباس انسان زیب تن کیے ہوئے ہو، جس کی برکت سے عزت و وقار حاصل ہو، دل پرسکون اور مطمئن ہو، یہ سب چیزیں بھی در حقیقت رزق ہیں۔ پاکیزہ مال، حلال کھانا، پرسکون آرام گاہ بھی رزق ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور خدا نے بے شمار رزق دے رکھا ہے، اور قناعت کی زندگی بسر کرو، مال ہی کو صرف رزق نہ سمجھو۔ یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی، ان میں سے کتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بآسانی مل جانے پر نہ ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا، نہ کبھی دل میں یہ احساس جاگا کہ یہ بھی تو رزق ہے، اور اس لائن سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، مجھے عطا کر رہا ہے۔ اس لیے رزق کے اس وسیع مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر اس عطا پر اور ہر اس دین پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جہاں ہم رزق اللہ سے مانگ رہے ہیں وہیں ہمیں ان چیزوں کو بھی اللہ سے رزق کی وضاحت میں مانگنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، تو روزی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور
ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کو، چاہے جو نعمت اللہ نے اسے دے رکھی اس نعمت کو وہ کھوٹے سے باندھ لیتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے پاس نعمت کو واپسی کے لیے بھیج دیا ہو کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اکابرین امت فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے سے جو نعمتیں بندے کے پاس موجود ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو نعمتیں اب تک اسے ملی نہیں ہیں وہ نعمتیں اسے حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے ہر وہ چیز، ہر وہ عطا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ان تمام چیزوں کو رزق سمجھیں، اور ان تمام چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔